قال في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. تمام تعریف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وہ اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا اکیلا اور تنہا اور صرف اکیلا معبود ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو بادشاہ ہے، جو جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دونوں جہان کا پاور ہے. اس کائنات کے علاوہ اس دھرتی پر، اس قرہ پر یا اس قرہ کے علاوہ آسمان میں جتنے گرہیں ہیں ان سب کا بنانے والا، ان سب پر اپنا حکم اور اپنا نظام چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر ایک پتا تک نہیں گر سکتا. اس اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر نہ دنیا میں کسی کی سنور سکتی ہے، نہ بگڑ سکتی ہے. نہ کوئی مالدار بن سکتا ہے، نہ کوئی فقیر بن سکتا ہے. اس اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر نہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ آخرت میں کسی کی چل سکتی ہے. بعدہ درود و سلام ہو جملہ تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جس نے ہم سب کو دین حق کی طرف لانے کے لیے رات دن ایک کر کے رات بھر رو رو کر ہمارے حق میں دعائیں کی ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے حق میں ہمیشہ خیر خواہ رہے، ہمیشہ یہی چاہا کہ لوگ برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آئیں، تاریکی چھوڑ کر روشنی کی طرف آئیں، دنیا بھر کی عبادتوں اور غلاظتوں سے نکل کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آئیں، دنیا داری اور دنیا پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے تقوی شعاری کی طرف آئیں. جس نے پوری زندگی
صرف امت کی بھلائی کی، امت کے خیر خواہی کی، آج اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور اپنے آپ کو اس نبی کے پیروکار بتانے والوں کی تعداد دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑھ کر ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ آج ان مسلمانوں کی حیثیت دنیا میں گرچہ تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں سے کچھ کم ہے، لیکن اربوں میں مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود نام و نہاد مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ نام صرف عربی میں رکھا ہوا ہے، محمد تو احمد تو عبداللہ تو عبد الرحمن تو عبد الحکیم، تو نام عربی میں رکھا ہوا ہے، صرف نام اردو یا عربی میں رکھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر دعویٰ کرنے والے، یہ زیادہ تر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اگر ذرا سا اپنا مفاد دنیا داری کی طرف دیکھتے ہیں تو ساری طرح کی تمام طرح کی دینی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے اس دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے دین اسلام کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے تو قربان کر دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ دعویٰ تو یوں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اور در حقیقت وہ غیر اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، دعویٰ ہے، لیکن اپنے کردار سے وہ دنیا اور دنیا کے معبودان باطلہ اور طاغوت کے سامنے سربسب رہتے ہیں، سربکف رہتے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے مسلمانوں کے عظمت رفتہ کو جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا پر اسلام کو غالب کرنا چاہا، اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مقابلہ وقت کے سپر پاوروں سے ہو رہا ہے۔ جب ایران کا سپر پاور بادشاہ یزدگرد نے اپنے دربار میں ایک صحابی کو اس لیے بلایا تھا تاکہ اس کو ڈرائے اور اپنی حکومت کی للک اور اپنی حکومت کی چمک کو دیکھ کر ان کے دل کو مرعوب کرے، اس نے قالینوں کو، عمدہ قالینوں کو سجا کر نہایت خوشگوار اور سونے اور چاندی سے لدا ہوا طرح طرح کے زرعی اور عمدہ ترین چیزوں کو بچھا رکھا تھا تاکہ وہ صحابی آئے گا اور دیکھ کر ہماری اس شان و شوکت اور ہماری اس چمک دمک کو دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے نزدیک بدن میں دیکھیے حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ایک معمولی گھوڑے پر سوار ہیں، اور وقت کا سپر پاور یزدگرد کے دربار میں آیا ہوا ہے۔ حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں ایسے تلوار لیے ہوئے قالینوں میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جہاں تلوار رکھتے ہیں وہیں پر سوراخ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے منع کیا کہ اس طرح جانے کی اجازت نہیں ہے، کہا بلائے تم ہو، اگر نہیں اجازت ہے تو ہم واپس چلتے ہیں۔ بظاہر ڈرانا تھا بادشاہ کو ان کو، لیکن اس کے اس حالت کو دیکھ کر بادشاہ خود ڈر گیا کہ یہ کیسا انسان ہے، دل میں ذرا برابر مال و دولت کی چاہت نہیں، مال و دولت کی للک نہیں، اس قدر سجایا ہوں کہ کچھ فکر نہیں، کچھ مرعوبیت نہیں۔ جب وہ آیا تو یزدگرد نے پوچھا تھا کہ کس لیے آئے ہو یہاں پر، کیا چاہیے تمہیں؟ تم تو عرب کے ایک بدو ہو،
عرب کے جاہل اور گوار ہو، یہاں ہمارے پاس کیا لینے آئے؟ حضرت ربیعی نے کہا تھا جئنا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد. اس نے کہا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں اس لیے تاکہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاؤں، اس لیے آیا. بادشاہ ڈر گیا، بادشاہ کے دل ڈرانا چاہ رہا لیکن الٹا ڈر گیا. حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے جا کر ایک صحابی رسول، کیا دنیا ہے ان کے سامنے، دنیا کی یہ چمک دمک اس کے دل کو فرق پڑنے والی چیز نہیں تھی، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں تھا. حضرت ربیعی رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کا جو جنگ واقعہ ہوا، جنگ رونما ہوا اور اس میں مسلمانوں کی عظیم الشان جیت ہوئی. خیر وہ الگ مسئلہ ہے، ایک لمبی کہانی اور لمبا وقت ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک میں مکی دور کے کافروں کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس آیت کو یہاں آپ کے سامنے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے مسلمان بھی تقریباً اسی درجے میں پہنچ چکے ہیں جس درجے میں اس زمانے کے کفار ہوا کرتے تھے. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ لوگ زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم قیامت نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، قیامت نہیں مانتے، آخرت نہیں مانتے، وہ زبان سے کہتے تھے. اور آج کل کے مسلمان زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عمل سے نہیں مانتے. بس اتنا فرق ہے. آج کل کے مسلمانوں کی اکثریت زبان سے تو کہیں گے اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے وہ اپنے عمل سے ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قیامت کی قسم کھاتے ہوئے فرماتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی قسم، اور میں قسم کھاتا ہوں، آج اللہ رب العالمین فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. دو چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، دو چیزوں کی قسم، اور دو چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کے مر جانے کے بعد ہم ان کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ ہڈیاں جمع کرنے کا مطلب ان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب و کتاب نہیں لے سکتے؟ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہرگز نہیں، کیوں نہیں، ہم تو ان کے انگلیوں کے پیروں کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. اللہ اکبر. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے دوبارہ ان کو زندہ کر کے ان کا حساب و کتاب نہیں لے سکتے؟ دنیا میں کیا کچھ وہ کر کے آیا ہے اس کو حساب نہیں لیا جا سکتا؟ کیا انسانوں نے یہ سمجھ رکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہڈیاں جمع کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کے انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں، انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنانا. اللہ اکبر. اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے فنگر پرنٹ کا ذکر کیا ہے. فنگر پرنٹ آج دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ بھروسے مند جس چیز کو یا جو پروف سب سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے وہ انگلیوں کا نشانات. یہ سب سے بڑا پروف اسی آیت کی تصریح اور اسی آیت سے علماء اور سائنسوں نے سمجھا ہے. سائنسدانوں نے اسی آیت کی تحقیق سے یہ پتہ لگایا ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو اس دنیا میں ایک کی دوسرے سے نہیں ملتی، اور وہ چیز ہے فنگر پرنٹ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ہڈیاں جمع کرنے کے بارے میں بڑی چیز سمجھتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ کو بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں. تم گلگلہ کی بات کرتے ہو، ہم گڑ تک پہنچے ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں دو چیزوں کی قسم کھائی.
قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی، دو چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ذرا غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ آج زبان سے تو ہم مانتے ہیں لیکن عمل سے ہم اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے، اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ایک ایک پیسے سے ہمارا حساب ہونا ہے، ایک ایک پیسے کا ہمارا حساب ہونا ہے، اور ایسا حساب جہاں نہ کوئی رشوت بازی چلے گی، نہ کوئی خاندانی نظام اور تفوق چلے گا، نہ کسی بڑے کی چلے گی نہ کسی چھوٹے کی چلے گی۔ جس بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب، اگر یہ عقیدہ کسی کے دل میں بیٹھ گیا تو قسم خدا کی پھر وہ آدمی برائی کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، برائی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ جس کے اندر یہ عقیدہ بیٹھ گیا کہ ایک دن اپنا سارا حساب ڈیٹ بائی ڈیٹ، اپڈیٹڈ حساب، ڈیٹ بائی ڈیٹ، روزانہ کا ہم نے کب کیا 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 اور کس کے ساتھ کیا کیا، اگر یہ عقیدہ بیٹھ گیا اس کے دل کے اندر کہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں ایک ایک کا حساب دینا ہے، اور وہاں نہ کوئی رشوت بازی چلے گی، نہ کوئی کسی کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، سب کو وہاں پیش ہو کر حساب دینا۔ یہ عقیدہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ گیا تو یاد کیجئے، یاد رکھیے، پھر وہی مسلمان ہے جو مسلمان کہلانے کے لائق ہے، جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کا کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ قیامت کا آنا کنفرم ہے، کنفرم ہے، یہ ہم تو مانتے ہیں کنفرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قیامت کے دن کی قسم اس کی عظمت شان کے لیے کھائی ہے، قیامت کے دن کی قسم۔ اور یہ لاجیکل بات بھی ہے، لاجیکل بات بھی ہے کہ ہر چیز جس کی ابتدا ہو چکی ہو، ابتدا یعنی شروعات، وہ ایک دن جا کر ختم بھی ہوگی۔ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ تو اس دنیا کی ابتدا ہے، ہم نے دیکھی ہے، یا ہم دنیا میں جی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا کہیں نہ کہیں سے شروع ہوا تھا۔ جب ایک دن شروع ہوا ہے تو ایک دن یہ دنیا پھر ختم بھی ہوگی، کیونکہ ہر چیز جس کی ابتدا ہوئی ہے اس کی انتہا بھی ہوگی۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ یہ ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے۔ اگر آپ برائی کرتے ہیں تو فوراً وہ ضمیر آپ کو ٹوکتی ہے، وہ ضمیر آپ کو ٹوکے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ برائی کر رہے ہیں۔ ورنہ آدمی برائی کرنے کے وقت ہچکچاتا کیوں ہے؟ کسی کا پیسہ رکھا ہو، آپ چپکے سے لیں گے، آپ ڈریں گے، کیوں ڈریں گے؟ کیونکہ آپ کے دل میں جو نفس لوامہ ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ نفس لوامہ کے سامنے کوئی چھپ نہیں سکتا، کتنا بڑا چور ہو، کتنا بڑا ڈکیت ہو، دنیا کی نظر میں وہ بچ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر کوئی کارروائی نہ ہو، کوئی پولیس، کوئی کچہری، کوئی کیس، کوئی فریاد، کوئی FIR نہ ہو، اور دنیا ان کو معصوم سمجھتا ہو۔ کورٹ میں بھی اگر معاملہ چلے تو کورٹ کا جج ان کو جو ہے فیصلہ سناتا ہو کہ بھائی عزت بری ہے، لیکن ایک چور کو اپنے دل کے سامنے تو وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ نہیں، اس کا نفس لوامہ جانتا ہے، اس کے سامنے معصوم نہیں بن سکتا۔ ان کا نفس لوامہ جانتا ہے کہ دنیا کی نظر میں تو گرچہ اچھا ہے، لیکن اے انسان تم چور ہے، تم ڈکیت ہے، تم نے فلاں کا مال کھایا ہے، تم نے فلاں کا حق دبایا ہے، تم نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے فلاں بیٹوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ ظلم کیا ہے،
اپنے پڑوس والوں کے ساتھ ظلم کیا ہے یا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے یا کسی کا حق دبایا ہے, کسی کی زمین کو ہڑپا ہے یا کسی کے مال و دولت کو کھایا ہے, دنیا کی نظر میں وہ بچ سکتا ہے لیکن اپنے نفس لوامہ کی نظر میں وہ نہیں بچ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز رکھ دی ہے جو بار بار ان کو کچوکے لگاتی ہے کہ بندہ سدھر جاؤ, غلط راہ میں تو جا رہا ہے, سدھرنے کی کوشش کرو. تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل میں ایک چیز رکھی ہے جس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. یہ نفس لوامہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن قیامت ضرور آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو بہت سی برائیاں ایسی ہیں جس کا دنیا میں کوئی سزا نہیں, دنیا میں کوئی سزا نہیں. مثلا کسی نے دیکھا ہی نہیں, ایک معمولی سا بچہ پیدا ہوا, عام طور پر پورے ہندوستان لیول پر سب سے زیادہ جو کام اور جو گھناؤنا, صرف ہندوستان ہی بلکہ کیا ورلڈ لیول پر سب سے زیادہ جو گھناؤنا کام ہو رہا ہے وہ بچیوں کی پیدائش کے وقت ان کو مار دیا جاتا ہے, یا تو پیٹ کے اندر ہی, یا تو ماں کے پیٹ کے اندر ہی بچیوں کو حمل کو ساکت کر دیا جاتا ہے, گرا دیا جاتا ہے. جب دنیا میں آتی ہے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر کے ان کو مار دیا جاتا ہے. ذرا غور کیجئے, ایک باپ نے یا ایک ماں نے ایک معمولی بچی جو ابھی پیدا ہوئی تھی اور اسی وقت ان کا گلا دبا کر یا کچھ کر کے ان کو مار دیا, دنیا کی نظر میں کسی نے نہیں دیکھا, نہ کوئی کورٹ, نہ کوئی کچہری, نہ پولیس, نہ کوئی کیس, نہ کوئی ایف آئی آر, بچ گئے. لیکن کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں, کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے, اتنا بھیانک ظلم ہوا ہے, دنیا میں کچھ سزا نہیں ملی. کوئی تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر اس معصوم کو انصاف مل سکے. اس معصوم کو کہاں انصاف ملے گا؟ دنیا میں کوئی کسی نے دیکھا ہی نہیں, دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں, تو کیا اس پر جو ہے ایف آئی آر ہوگا اور کیا ان پر جو ہے سزائیں, تو کہاں ہونی چاہیے؟ لازماً یہ ماننا پڑے گا ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن اس ظالم باپ کو جس نے اپنی بچی کو مارا ہے, یا اس ظالمہ ماں کو جس نے اپنی بچی کو مارا ہے, اس بچی کا حساب لیا جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب فرمایا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا. باپ کو نہیں پوچھے گا, باپ کو پوچھے گا تو بڑا بہانہ بنا سکتا ہے, یہ تھا وہ تھا, میرے ساتھ بہت مسائل تھی, بہت مشکل تھا, کچھ بھی بتا سکتا ہے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہی نہیں, اس دن اس بچی سے پوچھے گا, اس بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ کس گناہ میں تم کو مارا گیا. اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کا ماں باپ اس دن اتنا زیادہ حقیر اور اتنا زیادہ گرا گزرا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کو پوچھے گا بھی نہیں. پوچھ رہا ہے کس سے؟ جس پر ظلم ہوا ہے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس بچی سے سوال کیا جائے گا جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. تو یہ نفس لوامہ کا بھی چاہت ہے, نفس لوامہ بھی گویا اسی بات کے متقاضی ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی, ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی, اپنے ہمارے تمام اعمال کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر یہ اشارہ کر دیا ہے کہ ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کیا کہ ایک دن دنیا ختم ہوگی اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, لیکن پھر بھی ماننا نہیں چاہتے. کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لِيَكْفُرَ, وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے تاکہ آگے بھی وہ گناہ کرتا رہے. اگر ہم قیامت کو مان لیں گے, آخرت کو مان لیں گے, تو پھر ہماری آزادی چھن جائے گی. آزاد ہے نا بھی, ہم سیکولر ہیں, آزاد ہیں, جو من میں آتا ہے, جو موڈ میں آتا ہے, اپنی موڈ اور اپنے من مانی کر رہے ہیں. اگر ہم قیامت کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں نہ شراب پی پائیں گے, نہ غلط کام کر پائیں گے, اور نہ جو ہے برائیوں سے جو ہے نہ فلم دیکھ پائیں گے, نہ گانا جو ہے سن پائیں گے,
نہ جو ہے رنگینیوں میں چل پائیں گے، اور نہ جو ہے ڈسکو بار میں جا پائیں گے، اور نہ برائیوں کی طرف جا پائیں گے۔ اس لیے سرے سے قیامت ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قیامت کا انکار لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آگے بھی برائی کرتا رہے، آگے بھی برائی کرتا رہے، تاکہ وہ اپنے ڈیموکریسی اور اپنے جمہوریت کے فوائد اٹھا سکے، آزادی کا مزہ لے سکے۔ ورنہ آزادی ان کی چھین جائے گی، قیامت مان لیں گے، پھر تو نماز روزہ کرنا پڑے گا، پھر حج اور زکوٰۃ کرنا پڑے گا، غریبوں خیرخواہوں سب کی مدد کرنی پڑے گی۔ اس لیے سرے سے قیامت ہی کو مت مان۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتا ہے کہ یسألوا ایان یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مکہ کے کفار پوچھا کرتے تھے، یا ایان یوم القیامہ، کب قیامت آ رہا بھائی؟ اے محمد روزانہ قیامت 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 سناتے رہتے ہو، یہ قیامت کا بیان اتنا دے رہے ہو، یہ قیامت آ کب رہا؟ مذاق کر رہا تھا، یعنی قیامت کو بعید از عقل سمجھ رہے ہیں، بعید از عقل سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کب آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا وَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس روز چاند کو گرہن لگے گا اور سورج اور چاند دونوں بیرون کر دیا جائے گا اور آنکھیں چوندھیا جائے گی۔ آنکھیں چوندھیا جانے کا مطلب یہ اچانک اگر کسی کے آنکھ میں اگر بھیانک والا لائٹ مار دیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ایک دم آنکھ دیکھا تو دیکھتے رہ جانا۔ تو جیسے آنکھیں چوندھیا جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کدھر بھاگیں، کدھر بھاگیں، بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، کدھر بھاگیں، کدھر بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن جدھر بھی بھاگو گے اپنے رب کے پاس ہی پہنچو گے، جدھر بھاگو گے رب کے پاس ہی پہنچو گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا، کیا بتا دیا جائے گا؟ کہ کس چیز کو انہوں نے مقدم رکھا اور کس چیز کو انہوں نے مؤخر کیا۔ مقدم اور مؤخر آپ سمجھ رکھتے ہیں؟ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کے دیکھ لیجیے، آج مسلمانوں کی پراتھمکتا کیا ہے؟ پراتھمکتا یعنی اولیت، فوقیت، وہ کس چیز کو فوقیت دیتے ہیں؟ کس چیز کو انہوں نے فوقیت دی؟ مثلا ایک طرف فجر کی نماز، ایک طرف بستر ہے، ایک طرف نرم گداز بستر، کس چیز کو ترجیح دیا انہوں نے؟ نماز کو ترجیح دیا یا اپنے بستر کو؟ ایک طرف موٹا پیسہ ہے، ایک طرف اپنا ایمان بچانا ہے، کس چیز کو انہوں نے ترجیح دیا؟ وہ نیچے سے جو رشوت والا پیسہ لیتا ہے اس چیز کو ترجیح دیا یا اپنے ایمان بچانے کو ترجیح دیا؟ کس چیز کو ترجیح دیا اپنے دنیا کی زندگی میں انہوں نے؟ دین کو یا دنیا کو؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کس چیز کو انہوں نے اپنی زندگی میں مقدم رکھا، کس چیز کو انہوں نے پراتھمکتا دی، اولیت دی، اور کس چیز کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا، کس چیز کو سائیڈ کیا اور کس چیز کو اپنایا۔ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس دن بتائے گا۔ آج دیکھیے ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمان جو ہے دین اسلام کو آگے رکھتے ہیں۔ ارے بھائی، جس چیز کو آدمی پراتھمکتا دیتا ہے، جس چیز کو آدمی اولیت دیتا ہے، فوقیت دیتا ہے، اس کام کو پہلے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی ترجیحات کیا، مسلمانوں کے ترجیحات کیا ہیں؟ اپنی تجارت نہیں چھوڑ سکتے چاہے دین برباد ہو جائے، دین چاہے برباد ہو جائے، تو کس چیز کو وہ فوقیت دے رہے ہیں؟
किस चीज को फोकियत दे रहे हैं? जाहिर बात है वो दुनिया को तरजीह दे रहे हैं। किस चीज पर? आखिरत पर। तो दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे रहे हैं। बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी इसकी मिसालें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में, मदीना में चारों तरफ इस्लाम को फैलाया, उसके बाद वक्त के जो बड़े बड़े बादशाहान थे उनको भी खत लिखा कि वो भी मुसलमान हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत हबशा, मुल्क हबशा के बादशाह को भेजा, तो एक खत रूम के महाराजा हिरकल के पास भेजा, तो एक खत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईरान के महाराजा किसरा खुसरू परवेज के पास भी भेजा। यहां पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये फरमाया है कि युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखकर भेजा कि ऐ बादशाहो, इस्लाम ले आओगे बच जाओगे, इस्लाम ले आओगे तुम्हें डबल सवाब मिलेगा, और इस्लाम नहीं आओगे तो तुम्हारे मुल्क में जितने बाशिंदे हैं उन सब का गुनाह भी तुझको पड़ेगा, अगर मुसलमान न हुए तो। जब हिरकल के पास खत पहुंचा, हिरकल जो रूम का सुपर पावर, अल्लाह के नबी के दौर का सुपर पावर, वर्ल्ड लेवल पर जिसकी हुकूमत, सुपर पावर, जब हिरकल के पास खत पहुंचा, हिरकल एक ईसाई बादशाह भी है, महाराजा, एक ईसाई महाराजा भी है, खुद आलिम भी है और ज्योतिष भी। ज्योतिष यानी जो सितारों को देखने, सितारों के जरिए से जो है भविष्यवाणी करने वाले लोग होते हैं। तो जो हिरकल का बादशाह था, जब वो रात को सोया था तो उन्होंने रात में आसमान के सितारों को देखकर ये पता लगा लिया था कि गड़बड़ चल रहा है कुछ। चुनांचे वो बैतुल मुक़द्दस के करीब एलिया नामी जगह में आया था, वहीं पर एक बड़े साहबजादे और एक बड़े रईस के सामने था, वहीं पर मौजूद था। जब देखा कि उस आदमी ने कि इस बंदे का तो पूरा चेहरा उतरा हुआ है, उस आदमी ने हिरकल से पूछा कि भैया आप इतने परेशान क्यों हैं, आप तो महाराजा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आसमान में आज रात को ये देखा है तो हमें ये अंदाजा हो गया है कि खतना करने वालों का बादशाह दुनिया पर गालिब आ चुका है। खतना करने वालों का बादशाह दुनिया पर गालिब आ चुका है, इसलिए बड़ा परेशान था वो। उस बड़े आदमी ने कहा भाई आप क्यों परेशान होते हैं, इस दुनिया में खतना करने वाले एक ही कौम है और वो है यहूद। मुसलमानों के बारे में उनको पता नहीं था भी। कहा एक ही कौम है यहूदी, और यहूदियों से तो आपको डरने की जरूरत नहीं, जब चाहेंगे आप मसल देंगे उनको, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उसी दरमियान में जब ये डिस्कस हो रहा था, अल्लाह के नबी का खत वहां पहुंचा। किसके पास? ईरान के महाराजा नहीं, रूम के महाराजा हिरकल के पास। हिरकल के पास अल्लाह के नबी का खत साहिब गस्सान के वसातत से दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी का खत लेकर गए। जब हिरकल को मालूम हुआ कि एक खत लेकर कोई आया है और आया अरब से है, तो रात वाला उनको वो किस्सा याद आ गया कि कहीं यही तो वो नहीं। फौरन अपने सिक्योरिटी गार्डों को हुक्म दिया कि इस आदमी को ले जाकर चेक करो और पता करो इसका खतना हुआ है क्या। देखा तो कहा वाकई खतना हुआ है। कहा आने दो, और कहा कि यही है, ये जिसका पैगाम लाया है वही इस कायनात का बादशाह है। उसके बाद जब वो आया, सामने आया दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला, बादशाह ने कहा कि अच्छा ये बताओ ये आदमी मक्का से आया है और उधर का कोई आदमी मिल सकता है क्या हमारे मुल्क में, हमारे आसपास? लोगों ने कहा हाँ मक्का वाले तो यहाँ तिजारत करने के लिए आते रहते हैं, देखते हैं तलाश करके शायद कोई आ जाए, मिल जाए। तो तलाश किया गया, सही बुखारी की रिवायत है, तलाश किया गया तो अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, मक्का का बड़ा दुश्मन, अल्लाह के नबी का बड़ा दुश्मन अबू सुफियान अपने 10-15 साथियों के साथ मुल्क शाम में तिजारत के लिए आया हुआ था। इधर हिरकल की जानिब से पैगाम गया कि आप लोगों को बादशाह ने अपने यहां बुलाया। जब अबू सुफियान दरबार में आया, उस हिरकल ने पूछा अबू सुफियान से ये बताओ तुम में से सबसे ज्यादा करीबी मोहम्मद का कौन है? अबू सुफियान ने कहा मैं ही करीबी।
کیونکہ میں بنی امیہ سے تعلق رکھتا ہوں اور بنی امیہ کا خاندان بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے آ کر ملتے، تو اس اعتبار سے کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں دہیا کلبی ہے اور بقیہ ساتھی ادھر کھڑے ہو جاؤ، اگر یہ کچھ غلط بولے گا تو تم لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ اور پھر ایک ترجمان کھڑا کیا گیا، ترجمان یعنی جس کے ذریعے سے بات کی جا سکے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہاں سے تم جس مکہ سے آئے ہو وہاں پر جو محمد ہے جس کا بھی ظہور ہوا ہے، تم لوگ کہہ رہے ہو اس کا ظہور ہوا ہے، یہ بتاؤ اس کا خاندان کیسا؟ ابو سفیان کو جواب دینا تھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم میں سب سے بہتر خاندان ہے، کیونکہ اللہ کے نبی عبد المطلب ہاشم، یہ کون خاندان تھا؟ یہ وہی خاندان تھا جو عرب کا سردار تھا اور خانہ کعبہ کا جو ولی تھا، تو اس خاندان کے اللہ کے نبی تھے۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا، بادشاہ کو کیا جواب دیا؟ کہ وہ سب سے اونچے اور سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا نہیں، محمد کے باپ دادا میں کوئی بھی بادشاہ نہیں گزرا۔ ابو سفیان نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس محمد کے بارے میں تم ذکر کر رہے ہو کیا کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے بھی کبھی نہیں پایا۔ چوتھا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جس محمد کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس پر ایمان لانے والے کیسے ہیں، بڑے لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ ابو سفیان نے کہا کہ غریب لوگ زیادہ تر مسلمان ہو رہے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ واپس پلٹتے ہیں کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، جو ایک مرتبہ محمد کا ہو جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں۔ کہ اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ کیا ان کے ساتھ کبھی تم لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ کہاں لڑائی تو ہوئی ہے، کا کیا نتیجہ ہوا ہے؟ کہ کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتا ہے۔ ابو سفیان نے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس آدمی نے کبھی تم لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ہم لوگوں کا ایک معاہدہ ابھی صلح حدیبیہ کا چل رہا ہے، ابھی تک تو کوئی نہیں کیا ہے، ہو سکتا بعد میں کرے گا تو ہم نہیں جانتے۔ ایک اور لاسٹ سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ محمد کہتا کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے، باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، پاکی اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب اتنا بتایا تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے چند سوال کیا، ہم نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس کا خاندان کیا ہے، تم نے کہا وہ سب سے اعلیٰ خاندان کا ہے، تو یاد رکھو جو نبی آتا ہے وہ سب سے اونچے خاندان کا آتا ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا وہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا؟ تم نے کہا نہیں، اگر بادشاہ ہوا ہوتا تو ہم یہی سمجھتے کہ یہ پھر بادشاہت کو چاہتا ہے، یا اپنے باپ دادا میں جو بادشاہت ہے اسی بادشاہت کو دوبارہ چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ بات بھی نہیں۔ اور اگر میں نے پھر پوچھا کہ وہ کبھی جھوٹ بولا ہے تو تم نے کہا نہیں، اگر جھوٹ اور غدار ہوتا تو ہم یہ سمجھ جاتے کہ پھر یہ جو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جس آدمی کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ دنیا میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ قیام آخرت کے بارے میں اور اللہ رب العالمین کے سلسلے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بہرحال یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدْمِ هَذَا، اس بادشاہ جو وقت کا گورنر ہو، وقت کا سب سے بڑا سپر پاور ہے، اس نے کیا کہا کہ جس کا پیغام تم لے کے آئے ہو، قسم اللہ کی، جس کا پیغام تم لے کے آئے ہو، قسم اللہ کی، میں جہاں کھڑا ہوں یہاں کا بھی وہ بادشاہ بنے گا۔ یعنی وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کا ذکر جیسے ہی کیا، وہاں کے بڑے ان کے جو ہمراہ، ان کے جو سپورٹر تھے بادشاہ کے، سب گرم ہو گئے کہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، ہم لوگ عیسائی ہیں، ہمارے پادری ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے عالم علماء، ہم لوگوں کے سامنے کہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، مکہ کا اپنا ایک غلام کا۔ سب بگڑ گئے۔ جب پورا چیمی گوئی ہونی شروع ہوئی، ابو سفیان کے بارے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو باہر کیا جائے، تھوڑی دیر باہر کیا گیا، اپنے لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، تم لوگ کیا سدھرنا چاہتے ہو، اپنے ہاتھ میں حکومت رکھنا چاہتے ہو تو میں کہتا ہوں وہ کرو، محمد کے ہاتھوں کی غلامی کرو، اور محمد جو کہے اس پر ایمان لے آؤ۔ وہاں کے لوگ بکھر گئے جب دیکھا کہ کسی طور پر ماننے والا یہ نہیں، ہماری قوم جو ہے ماننے والے نہیں ہیں،
اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو ہوتا ہوں تو کیا ہوگا، مجھے سب ہٹا دیں گے۔ اس وقت کہا، بات پلٹ دیا انہوں نے، اور کیا کہا کہ ارے میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا، تم لوگوں کا ایمان دیکھ رہا تھا کیسے ہو، چلو ٹھیک ہے، جس مذہب میں ہیں ہم لوگ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت، انہوں نے پتہ لگا لیا تھا، ان کو ہر اعتبار سے یقین ہو چکا تھا کہ جس محمد کا خط آیا ہے وہ یقیناً سچا نبی ہے، اور ایک دن وہ اس کائنات کا سب کا جو ہے بادشاہ بنے گا، اور میں جہاں کھڑا ہوں وہاں بھی مسلمان جیت جائیں گے اور یہاں بھی فتح کر لے گا۔ اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر، سب کچھ یقین ہو جانے کے باوجود بھی اپنے حکومت کو بچانا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، بتا دیا جائے گا اس دن انسان کو کہ کس چیز کو انہوں نے مقدم رکھا اور کس چیز کو انہوں نے مؤخر کیا۔ آج ہم دنیا اور دنیا داری کو چاہتے ہیں اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہڑپ کر جمع کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جینیس سمجھے جائیں گے۔ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ پھٹیچر اور سب سے زیادہ غریب اور بدحال کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ غریب تو وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، سونا چاندی نہ ہو، مال و متاع نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نہیں، ہمارے امت میں مفلس اور غریب و فقیر آدمی وہ ہے من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے امت کا، مسلمانوں کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو نماز پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی، زکوٰۃ دے کر بھی، لیکن فلاں کو ستایا ہوگا، فلاں کو گالی دیا ہوگا، مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی جو نیکی ہے وہ کٹ کٹ کے ان لوگوں کو دیتا جائے گا جن کو انہوں نے دنیا میں ستایا ہوگا۔ جب کچھ نہیں بچے گا ان کے پاس نیکی تو ان کے بقیہ لوگوں کے گناہ ان پر لاد دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مفلس، سب سے زیادہ بڑبک اور سب سے زیادہ غیر ذمہ دار اور سب سے زیادہ بیوقوف اور سب سے زیادہ گھامڑ انسان ہوگا۔ تو اس آیت پاک میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو یہ نصیحت دی ہے کہ ہم کبھی بھی دین کے مقابل میں دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ ہمارا مطمع نظر ایمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو، عقیدہ توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہو، ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں عزت ملے گی۔ اور اللہ کو بھول کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم پیسوں کے دم پر مالدار بن جائیں گے تو یہ سوچنا غلط ہے، اور ایسا نظریہ رکھنا دین اور دینی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کو اور دین حق کو ترجیح دینے اور ہماری فوقیت دین اور دین اسلام ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے ہمارے دل کو مضبوط کر دے، عقید توحید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق اس میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و تقبل یا رب العالمین۔